رمضان میں وقت ہوا جاتا ہے یسرا کی سب سے فیوریٹ سیگمنٹ انداز بیاں کا، بالکل. اور آپ کو پتہ ہے ویس جب ہم نے یکم رمضان کو یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی اس ٹائم میں مجھے لگا نہیں تھا کہ مجھے اس سیگمنٹ سے یا انداز بیاں سے اتنا لگاؤ ہو جائے گا، یا میں کہتے نا کہ ایکسائٹیڈ ہوں گی اور ویٹ کر رہی ہوں گی کہ انداز بیاں کا سیگمنٹ کب شروع ہوگا. لیکن یقین مانیں ہر سیگمنٹ پہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر جا رہی ہوتی ہوں، کوئی نہ کوئی، یا تو کوئی نیا لفظ سیکھ کے جاتی ہوں، کوئی نیا انداز کسی کا مجھے پسند آ جاتا ہے، کسی کی تقریر میں سے، کسی کی اسپیچ میں سے کچھ نہ کچھ اچھا لگ جاتا ہے وہ سیکھ کر. تو مجھے اسی لیے اب میں آئی لک فارورڈ ٹو دس سیگمنٹ کہ جیسے ہی آئے گا تو میں بالکل جو ہے نا اٹینٹو ہو جاتی ہوں کہ بچے ہمیں آج کیا سنائیں گے، کیا مجھے بتائیں بھی گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یسرا نے جس دن سے انقلاب نامی کتاب سے جو اشعار پڑھے تھے اگر دوبارہ سے کبھی پڑھ دیں یا کچھ اور دوسرا انتخاب پڑھتے ہیں تو اچھا لگے گا. تو آج آپ کو بھی لوگ سننے کے لیے منتظر بیٹھے ہوں گے. فی بالکل الحال ہم کوشش چلتے ہیں کریں گے. انداز بیاں کی جانب، اور اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ حفیظ الدین صاحب کو اشعار، تقاریر خود ذاتی طور سے بہت پسند ہے. جیسے آپ نے عرض کیا کہ اپنی جوانی میں، ہمارے لیے تو آپ ابھی بھی جوان ہی ہیں یقیناً جس انداز سے آپ کام کر رہے ہیں، مگر آپ نے اپنے زمانے طالب علمی میں ڈیبیٹس میں بہت پارٹیسپیٹ کیا اور یہی آپ کی وجہ شہرت بھی رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی جناب جی. کوئی تقریر، کوئی جملہ، کوئی اقتباس، کوئی شعر اگر سنا دیں آپ. جی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا اور پہلی تقریر بھی میں نے سیرت النبی پہ کی تھی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور یہ بہادری آرجنگ کے الفاظ تھے جو مجھے میرے استاد نے، جو ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے یاد دلائے تھے. میں چھوٹا سا تھا. اچھا. اور وہ تھے: ساری حمد و ثنا خداوار ہے ماشاء اللہ. رب العالمین کے لیے، آہا. اور لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. یہ اس کا یہ تمہید تھی، انٹرو آغازی تھا، جملے تھے. ٹھیک ہے. تہمید تھی. تو یہ اس طریقے سے مجھے ابھی آپ نے جب کہا تو یہ اچانک یہ بات یاد آ گئی. اچھا، اور کوئی شعر اگر ذہن میں آ رہا ہو؟ وہی کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی جہاں محمد چیز سے کیا لوح قلم تیرے. کی محمد صفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بہت خوبصورت. اس شعر میں بڑی افادیت بھی ہے، ساری کی ساری کائنات سمٹ آئی ہے اس شعر میں. دو ہی جملے ہیں اور یہی تو ایک شاعر کا کمال ہوتا ہے. علامہ اقبال خاصا رکھتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں. بہت ہی عمدہ شاعری اور بہت ہی فلسفی شاعری، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ، بالیدہ نظری کے ساتھ آپ نے اشعار کہے ہیں، اور ہماری ملک کے قومی شاعر بھی ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے نوجوانوں کو، خاص طور سے جو لوگ تقاریر کرتے ہیں، کانٹینٹ لکھتے ہیں، لازمی ہے کہ وہ اچھا فلسفہ خودی اویس، سے جو لوگ آگاہ ہیں. تقاریر نہ کریں یا کانٹینٹ بھی نہ لکھیں، جو فلسفی سے بہت قریب ہیں یا جو ایک زندگی کا الگ پہلو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، ان کو بھی علامہ اقبال کو پڑھنا چاہیے. میں نے اپنی یونیورسٹی میں کورس پڑھا تھا، بڑا ہی انٹرسٹنگ کورس تھا، اقبال اینڈ چارلس پرس اس کا نام تھا. اچھا. اس میں اقبال کی شاعری کو چارلس پرس کی تھیوری سے کمپیئر کیا جا رہا تھا اور ان کی کمپیٹیبلٹی دکھائی جا رہی تھی. اور جب وہ کورس اینڈ میں کمپلیٹ ہوا تھا تو میں اتنی حیران تھی کہ کسی کی شاعری میں اتنی گہرائی ہوتی ہے، اتنی سوچ ہوتی ہے، ایک اپنی ہی فلسفی ہوتی ہے. اپنی ہی فلسفی ہوتی ہے، اور چاہے وہ جنگ کا ماحول ہو، امن کا ماحول ہو، پیار ہو، محبت ہو، فلسفہ خودی ہو، اقبال کو اقبال حاصل ہے. ایک جگہ پہ تو آپ فرما رہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. اسی انداز کو اپنے ہی انداز سے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس آج مقررین موجود ہیں. میں تعارف کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارا قیمتی اثاثہ، پاکستان کا سرمایہ، جناب ڈاکٹر انجم رضوی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، زبردست. انجم صاحب 5 منٹ کا وقفہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ سوال جواب بھی پوچھ لوں. ایسے ہی آج ان بچوں کو کن چند خاص چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور تقاریر میں یعنی ڈیبیٹس میں، ڈیکلیمیشن میں اور اسپیچ میں کیا فرق ہوتا ہے، ذرا بتا دیجیے ہمیں. ڈیبیٹ تو مباحثہ ہے، بحث ہوتی ہے، ایک قرارداد آتی ہے. اب اس کو کچھ لوگ موافقت کرتے ہیں اور کچھ اس کے رد میں دلائل بھی دیتے ہیں. صحیح. مختلف کوئی بھی عنوان ہو سکتا ہے. ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم تضحیق سے بات نہیں کرتے، ہم کسی کو ریڈیکیول نہیں کرتے اپنے مخالف کو، کیونکہ شخصیت کو ریڈیکیول کرنے سے آرگیومنٹ جو ہے وہ آپ کا پنپتا نہیں ہے. آپ کا پنپے گا آرگیومنٹ جب آپ کے پاس بھاری الفاظ ہوں گے. مولانا رومی نے کہا تھا کہ ریز یور ورڈز not voice, it is the rain which grows flowers, not thunder. تو آپ جتنے اپنے لفظوں میں دلیل اور طاقت پیدا کریں گے، آواز آپ جتنے بھی بلند کرتے رہیں، اگر اس میں دلیل نہیں ہے تو بیکار ہوتی ہے. واہ کیا خوبصورت بات. تقریر ایک موضوع ہوتا ہے، ایک موضوع کے اوپر اس کے مختلف تنوع، اس کے پہلو ہوتے ہیں،
اس کے ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے اور اس کو ایک جامعیت کے ساتھ مکمل طریقے سے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ڈیکلیمیشن تو منظرنامہ ہے جس میں کہ آپ پورا منظرنامہ جو ہے وہ کھینچتے ہیں کسی بھی ایک موضوع کے اوپر۔ اب اس میں آپ حقیقت سے کس قدر قریب رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتنے دل نشین الفاظ استعمال کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ اپنے سامع یا ناظر کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں، یہ آپ کا ہنر ہوتا ہے، اس کو ڈیکلیمیشن کہا جاتا ہے۔ جی اچھا، یہ تو ڈیکلیمیشن ہو گئی، یہ ڈیبیٹ ہو گئی، خاص طور سے اسپیچ میں وہ خاص چیز کیا ہے جس کا خیال رکھا جائے؟ اسپیچ میں دیکھیے ایک تو کانٹینٹ جو ہوتا ہے، موضوع جو بھی دیا جاتا ہے اس موضوع کے مختلف رخ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر جب ایک شعر کہتا ہے تو اس شعر کے مختلف رخ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہر اچھا شعر وہ کہلاتا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے دل میں تھا لیکن میں اسے ایکسپلین نہیں کر پایا۔ صحیح۔ کچھ جو ہیں اس کو اپنے رخ سے لیتے ہیں، کچھ مجازی سے لیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ حقیقی سے لیتے ہیں۔ تو موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر ذرا سا غور کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اپنی تقریر کو اس میں دلائل کے ساتھ بات کی جائے، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ اپنے سامع یا ناظر کو، جیسے میں نے کہا نا، کہ اسے قائل کر رہے ہیں کسی بات پہ، اور کسی بات کے مختلف پہلو جو ہیں وہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو جتنی عمدگی سے آپ دکھائیں گے وہ پہلو، اتنی عمدگی سے آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک، خوبصورت، بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی۔ اب ڈیبیٹرز کے لیے، مقررین کے لیے آسان ہو گیا ہے اپنا پیغام پہنچانا، اور انداز کا انتخاب بھی آپ کے اوپر ہے۔ میں مقابلے کا آغاز کر رہا ہوں۔ ادریس غالب صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ساتھ ساتھ فوراً سے تبصرہ بھی دیں گے، ججمنٹ بھی کریں گے، اور اپنے مقام پہ جا کے تشریف رکھ چکے ہیں۔ میں ڈیبیٹر کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس بہت ہی اچھے مقرر ہیں، کتنے اچھے ہیں یہ ان کی تقریر طے کرے گی۔ جنید ممتاز موجود ہیں، کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور جنید ممتاز کا موضوع ہے لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے۔ جنید ممتاز، دل سے کہہ دو۔ یہ خون آلود مقتل گاہیں ہیں صدر علی وقار، جہاں یہ شمشیریں مومن کے لہو کی پیاس بجھاتی ہیں، تو دوسری طرف مومن کے لہو کے پیاسے یہ زمینی ناخدا ہیں جو لشکر اسلام کو للکارتے ہیں۔ وہ لشکر جو خدائے لم یزل کا لشکر ہے، وہ لشکر جو محمد عربی کے پیروکاروں کا لشکر ہے۔ تو اے ایمان والو، اسے دیکھو، یہ یمن کا بادشاہ ابراہا ہے کہ جو مسلمانوں کے مقدس مقام کو تباہ کرنے کی سازش کرتا ہے، تو خدائے لم یزل کا لشکر ابابیل کی صورت میں اس کے ارادوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اسے دیکھو، یہ مرد توقیر حضرت عمار بن یاسر کا تڑپتا ہوا جست حاکی ہے، وہ مرد توقیر جسے سچ بولنے پر جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جاتا ہے، اور وہ مرد توقیر جو تاریخ کے اوراق پر صبر کی نئی داستان رقم کر جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اسے دیکھو، یہ صحرا کی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا بلال حبشی ہے کہ جس کا آقا کوڑوں کی انگنت ضربوں سے اس کی کھال ادھیڑ لیتا ہے، مگر بلال حبشی کے منہ سے نکلنے والی آہد کی صدائیں تاریخ میں ایک نئی رقم داستان کر جاتی ہیں۔ اے ایمان والو، اسے دیکھو، یہ نیزے کی انی پہ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر چلا آ رہا ہے، وہ حسین کہ جسے بیعت نہ کرنے پر یزیدی لشکر باغی کہہ کر شہید کر دیتا ہے، وہ حسین جو ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ سینے میں اس کے تیر و تبر چھوڑ جاؤں گا، میدان کارزار میں سر چھوڑ جاؤں گا، قلم بھی شمشیر بھی ہے اب ہاتھ میں میرے، میں تاریخ کے اوراق میں ہنر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ صدر علی وقار، ہم آج بھی ان مقتل گاہوں میں موجود لڑ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اس لشکر کو للکار رہے ہیں، کبھی کشمیر میں برہان مظفر وانی کی صورت میں، تو کبھی فلسطین میں احد تمیمی کی صورت میں فرعون وقت کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہیں، اور کبھی آسیہ اندرابی کی صورت میں فرعون وقت کو للکارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اٹھو، کہ توڑیں غرور ظلمت،
اٹھو کہ شب کو زوال بخشیں, اٹھو کہ سچ کو جہاں میں بوئیں, لپٹ کے قدموں سے روئے منزل, جنوں کو ایسا کمال بخشیں, آہا جنوں کو ایسا کمال بخشیں. جنوں کو ایسا کمال بخشیں. خوبصورت, بہت ہی اچھا انداز. آج کی ہماری دوسری مقرر حرمہ خان آپ کا نام ہے, گورنمنٹ کالج فار وومن کورنگی سے آپ کا تعلق ہے. حرمہ, دل سے کہہ دو. صدر علی وقار, 27 فروری 2019. ایک طرف دشمن کے بھیجے طیارے تو دوسری جانب پاک سرزمین کی طاقت ہے. ایک طرف کفر و شرک ہے تو دوسری جانب اللہ کی وحدانیت ہے. ایک جانب باطل ہے تو دوسری جانب حق ہے. ایک طرف بھارتی فوجی ابھینندن ہے تو دوسری جانب ایمان, اتحاد, یقین محکم پر عمل کرنے والا پاکستانی سپاہی حسن صدیقی ہے. صدر علی وقار, دشمن کی جانب سے حملہ ہوتا ہے مگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول کی رسالت کی گواہی دینے والا سپاہی نعرہ تکبیر کے ساتھ دشمن کے طیارے کو مار گرا کر پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہو کر یہ پیغام دیتا ہے کہ لشکر کریں گے, میری دلیری پہ تبصرے. صدر علی وقار, میرے سامنے عراق کی سرزمین پر میدان کربلا موجود ہے. 3 دن کی شدید بھوک و پیاس ہے. ایک طرف حرام کو فروغ دینے والا ہے تو دوسری جانب حلال کی شریعت کا درس دینے والا ہے. مگر ایسے میں حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنے سر کو کٹا کر, اپنے وجود کو سرخرو کر کر, اپنی دلیری اور شجاعت کو منوا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ لشکر کریں گے, میری دلیری پہ تبصرے. صدر علی وقار, جہاں فرانس کے در و دیوار پر لہراتے ہوئے کفر و شرک کے جھنڈوں کو نوچ کر طارق بن زیاد اللہ کی حاکمیت کا جھنڈا سربلند کرتے ہیں اور فرانس کو فتح کر کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ لشکر کریں گے, میری دلیری پہ تبصرے. کہ صدر علی وقار, جہاں داتا صاحب جیسی مقبول ہستی کے مزار کے سامنے پہرا دینے والے پاکستانی پولیس کے جانباز سپاہی دشمن کو اپنے گھنونے مقاصد میں ناکام بناتے ہیں اور جام شہادت نوش کر کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ لشکر کریں گے, میری دلیری پہ تبصرے. جناب والا, جہاں خودکش بمبار اسکول کے معصوم طلبہ کو اپنی درندگی کی بھوک مٹانے کے لیے نشانہ تو بناتا ہے مگر اعتزاز حسن اپنی دلیری کی چادر اوڑھ کر اس درندے سے لپٹ جاتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ لشکر کریں گے, میری دلیری پہ تبصرے, مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. صدر علی وقار, لشکر تبصرے کرتے ہیں مریم مختار کی صورت, لشکر تبصرے کرتے ہیں اعتزاز حسن کی صورت, لشکر تبصرے کرتے ہیں ایس ایس پی نازیہ شبیر کی صورت, لشکر تبصرے کرتے ہیں انسپیکٹر چودھری اسلم کی صورت, لشکر تبصرے کرتے ہیں مریم مختار کی صورت, لشکر تبصرے کرتے ہیں راشد منہاس کی صورت, لشکر تبصرے کرتے ہیں میجر عزیز بھٹی کی صورت, ارے لشکر تبصرے کرتے ہیں مولا علی کی صورت. تو کہنا پڑتا ہے یہ رونقیں, یہ لوگ, یہ گھر چھوڑ جاؤں گا, یہ رونقیں, یہ لوگ, یہ گھر چھوڑ جاؤں گا, ایک دن میں روشنی کا نگر چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے, میری دلیری پہ تبصرے, مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, اچھا انداز تھا. ویل ڈن. مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. حفیظ الدین صاحب, آپ بھی تقریر کو بہت خاص انداز سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یاد آ رہا ہوگا اپنا وہ دور طالب علمی. کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ نہیں, اچھی, دونوں کی تقریریں بہت اچھی تھیں, انداز بھی اچھا بلڈ اپ ہے. اچھا, آپ کی زندگی تو اب تقریر سے نکل کر عمل پر آ گئی ہے پریکٹیکلی. تو تقریر کو لوگ پسند کرتے تھے, عمل کو لوگ واقعی پسند کر رہے ہیں. آگے انتخابات میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ساتھ دیں گے؟ نہیں, الحمدللہ لوگ دیتے ہیں ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پرفارم کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا بھی چاہیے. لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ جو کیا کہنا چاہیے, جھوٹ کا بازار گرم ہے اور ایسے وعدے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو پورے نہیں کر سکتے. ہمیں حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے, سمجھ کے عمل کی زندگی میں داخل ہونا چاہیے, اور یہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے. یہی ہمارے ملک کا مستقبل. بالکل. آن دیٹ نوٹ ہمارے ساتھ ہیں محمد رضوان فرام گورنمنٹ پریمیم کالج, اور ان کا ٹاپک ہے لشکر کریں گے, میری دلیری پر تبصرے. تو جی محمد رضوان صاحب, دل سے کہہ دو. 15 گھنٹے کے روزے میں شدید پیاس کی صورت میں برداشت کرنے والے بچوں کی روزہ کشائی کی جاتی ہے صدر علی وقار. مگر ٹھہریے, میرے ساتھ رخ کیجیے اس میدان کربلا کا کہ وہ میدان
जहां आले रसूल जिगरे गोशे बतूल अहले गुलदस्ता अहले बैत के फूल 3 रोज से बूंद बूंद को तरस रहे थे, अतफाले जहरा भूख से बिलक रहे थे, अली असगर के होंठ सूखे कांटों की मानिंद पानी की तलाश को तड़प रहे थे। एक तरफ हसद और भूख से भरा दिल तो दूसरी तरफ रसूल का टुकड़ा दिल, एक तरफ अपनी ताकत और घमंड के ताकत से भरा शिमर मलून तो दूसरी तरफ जज्बा ईमानी से सरशार खंदाने बतूल, एक तरफ दुश्मन का वार दूसरी तरफ अली का सलार के सदर अली वकार के चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि 72 का लश्कर जब दुश्मन के तलवारों के सामने सीना ताने खड़े, हाथों में हिम्मत यकीन का पैमाना लिए दिलेरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के तलवारों के साए तले ऐलाने हक बुलंद करते हैं, तो सदर अली वकार तीर है कि सीनों को छलनी कर रहा है, तलवार है जो जिसको जख्मी कर रहा है। मगर सदर अली वकार 72 का लश्कर जब जालिम के सामने शहादत को गले लगाकर ये पैगाम देता है कि तूने मुझे चिराग समझकर बुझा दिया, लेकिन तेरे लिए भी शहर छोड़ जाऊंगा, लश्कर करेंगी मेरे दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। सदर अली वकार, मंजर तब्दील होता है, दोबारा जुल्म सितम के दास्तान दुहराई जा रही है। 21वीं सदी के जदीद दौर में जदीद हथियार से लेस शिद्दत पसंद अपने दिल में तारीखी बुग़्ज़ लिए कभी अल्लाह के घर में खुदा का नाम लेने वालों का कत्ले आम करने दाखिल होता है, तो सदर अली वकार एक बार फिर न्यूजीलैंड में वाक़े क्राइस्ट चर्च के जामिया मस्जिद में करबला का मंजर है। वहाँ भी सजदे में गर्दन काटी गई, यहाँ भी सजदे में गर्दन पे गोली मारी गई, वहाँ भी मासूम लोगों का कत्ल हुआ, यहाँ भी मासूम लोगों का कत्ल हुआ। तो सदर अली वकार दाद दीजिए उस साहनिया में शहीद होने वाले उन 2 पाकिस्तानी बाप बेटे को कि जिसने चलते हुए गोली के सामने अपना जिगर आजमाकर निहत्ते नमाजियों का तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हुए जामे शहादत नोश किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि लश्कर करेंगी मेरे दिलेरी पे तबसरे कि मैं खुदाया मैं तेरी खातिर लहू के छींटों से बावजू हूँ, निहत्ता तन्हा न साजो समान मगर मैं दुश्मन के दू बदू हूँ, यही है काफी के सुरखरू हूँ, यही है काफी के सुरखरू हूँ। जबरदस्त, ठीक है, बहुत ही प्यारा अंदाज। और आज की हमारी चौथी मुकर्ररा है नज़्बुल ऐन हाशमी। आपका नाम है, कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है और आपका कहना भी यही है कि लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे। नज़्बुल ऐन हाशमी, दिल से कह दो। हमारी एहसास हमारे लबों पर मचलने वाली वो प्यास है जो दरिया के गरूर को पाश कर देगी। हमारे दिल के दाग वो चिराग हैं जिसे तूफ़ानी हवाएं भी शिकस्त खाएंगी। हम अपने सीने की आग से ऐसा कोहराम मचाएंगे कि हमारा खून चूसने वाले तुफैलिए अपने बिस्तरों में कांप जाएंगे। हम जहाँ रुकेंगे वहाँ सिल चीर देंगे, हम अपने हौसलों से पहाड़ों के दिल चीर देंगे और फिर लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे। सदर ज़ी वकार दुनिया जानती है, मानती है और पहचानती है कि मुसलमान अपनी ईमानी ताकत और रहमानी नुसरत के ज़रिए अपने से कई गुना ज़्यादा दुश्मनों और सितम परवार काफिरों पर छा गए। ना तो इनके सामने कभी गनीम के बड़े बड़े जफाकश हाथी, गैंडे और घोड़े ठहर सके और ना ही कभी बख्तरबंद गाड़ियां कदम जमा सकी। सदर ज़ी वकार अहले ईमान का नारा तकबीर किसी मिसाइल शिकन तोप टैंक से कम नहीं था कि जब वो रिज़्म हक को बातिल में सीना तान कर खड़े हो गए तो नुसरत इज़वी इस तरह से पहुंची कि आसमान से अबाबीलों ने कंकर मार मार कर हरीफों के हाथियों के छक्के छुड़ा दिए। सदर ज़ी वकार जंग बदर के 313 मुसलमानी हज़ारों कुफ़ार के मुकाबले डट जाने का सुनहरी बाब नहीं, बल्कि जंगे ओहद, जंगे खंदक और दीगर अनगिनत मार्कों ने बता दिया कि लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे। सदर ज़ी वकार सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर तन घर लुटाकर और कटे हुए सर को नेज़े पर बुलंद होकर कुरानी आयात सुनाकर ये पैगाम दिया कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है बाजिद, दरिया में एक आध भंवर छोड़ जाऊंगा,
लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मैं मर कर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, मैं मर कर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। सदर ज़ी वक़ार जब हम सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना शौकत अली ख़ान को ये दो कौमों से लड़कर ये मुल्क बनाते देखते हैं, तो हम मेजर अजीज़ भट्टी को दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाते देखते हैं, और हम हसन सदीकी को जब त्यारे गिराते देखते हैं तो हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये लचकते हुए जंगल, ये धड़कते हुए अरमान, ये पहाड़ों की घटाओं में जवानी की उठान, कितने रोशन है दिए तेरे शबिस्तानों के, तेरे मजदूरों की आंखों के शरारे लेकर, तेरे दहकान के माथे के सितारे लेकर, चांदनी बोएंगे हम ही झुलसते हुए मैदानों में। हम तुझे आग का दरिया नहीं बनने देंगे, तुझे नफरत का तमाशा नहीं बनने देंगे, तुझे पालेंगे मोहब्बत के गुलिस्तानों में, और फिर लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, और फिर लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, और फिर लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। इरफान रमज़ान में खैर मतलब में आपका गुफ्तगू भी यही जारी थी कि आज मुकर्रिर ने अच्छे अंदाज से अपनी तकरीर का इजहार किया। अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं। इदरीस गारी साहब को हमने शुरू में मिस किया। इदरीस साहब क्या रिजल्ट है आज? रिज़ल्ट बताने से पहले जी मैं 2-3 चीज़ों की तरफ निशानदेही कर दूं। शायद मुकाबला तो खैर आज अच्छा हुआ, अच्छे मुकर्रिर भी आपने अच्छे आज मंतखब किए थे, लेकिन छोटी छोटी सी चीदा गलतियां होती जिसकी वजह से 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो जाते तो उससे पोजीशन का तयन होता है। जुनैद मुमताज़ आपने जो मिसरा पढ़ा ना, मर कर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊँगा, उसको आपने बार बार ये पढ़ा कि मैं मर कर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊँगा, मैं मर कर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊँगा। उसमें मैं नहीं है, मैं वैसे भी निकाल देनी चाहिए, तो इसमें मिसरे में मैं नहीं है। ये है मिसरा, मर कर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ बड़ी जाऊँगा। ईद पे मैं को ज़िबा कर देंगे हम। अच्छा, दूसरे हुरमा खान आपने हसन सिद्दीकी का हवाला दिया है गुफ्तगू में, ठीक है ना, वो लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे की हद तक तो ठीक है, मर कर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊँगा उस पर ये फिट नहीं होता है, क्योंकि वो शहादत का वाक़या नहीं है, गाजी है वो तो हमारा। वो गाजी है ना। तो ये दूसरे जो आज का टॉपिक है उसके हवाले से थोड़ा सा मिसमैच था, उसकी वजह से शायद आपका पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है। तीसरे रिजवान साहब आपने कहा जिगर गोशा रसूल, लफ्ज़ है जिगर गोशा, जिगर गोशा का मतलब है गोशे का जिगर, हाँ मीनिंग बदल गया ना, गोशे का जिगर, जिगर गोशा नहीं, जिगर का टुकड़ा, ठीक है ना, जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे का आपने करबला को मैचिंग करते हुए आपने न्यूजीलैंड वाले वाक़े से मिला दिया, वो बहुत ही अजीब सा लगता है, शायद आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। कहाँ करबला का वाक़या आप करेंगे, एक तरफ वो शहादत थी और एक तरफ पे न्यूजीलैंड वालों की शहादत, वो मैचिंग बनती नहीं है। आप रेफरेंस दें, उसका अलग दे दें, उसका अलग दे दें। दूसरा एक आपने जो मंजर निगार से पैदा की, बहुत अच्छा आपने किया, डेक्लेमेशन का एक स्टाइल है जो आमतौर पे करते हैं, लेकिन मंजर बहुत तवील हो गया। आपके पास जितना वक्त है ना, उसमें आप समझ लें कि 3 मिनट है, तो आप 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर मंजर वाइंड अप करके फिर आप अपने मवाद पे आ जाएं, फिर आप मंजर तब्दील होता है, फिर आप दोबारा दूसरा मंजर बयान करने लगे, तो मंजर कशी में आपका वक्त ज़्यादा सर्फ हो गया। नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखेंगे, हो सकता है इसके वजह से आपकी पोजीशन ऊपर नीचे हो रही। आज जो तीसरे नंबर पे हैं 2 कैंडिडेट हैं। अच्छा आज भी ठीक है ना? कत्ल हुआ, कत्ल को और बिलाले हबशी नहीं है, लफ्ज़ है हबशा, ऊपर सबर लगता है, मुतहर्रिक है तो बिलाले हबशी होगा। बिलाले हबशी आप जब पढ़ेंगे तो आप रिदम से आउट हो जाएंगे, सख्ता आ जाएगा। तो लिहाजा मैंने बार बार कहा है एराब पे। और एक हमारी फाजिल मुकर्रर, आपकी इजाज़त से अगर अर्ज़ करूँ, चौधरी असलम मरहूम का जिक्र किया है, उन्हें डिमोट कर दिया, इंस्पेक्टर कर दिया, जबकि जब उनकी शहादत हुई है तो वो SSP थे। तो ज़रा सा इस ख़बर की सदाकत को देख लिया कीजिए, जब किसी के रेफरेंस से बात करते हैं तो इंस्पेक्टर असलम चौधरी असलम नहीं थे, SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस चौधरी असलम थे, जिनकी की दहशतगर्दी में शहादत हुई थी। उसको दुरुस्त अगर न्यूज़ गलत होगी तो उसका भी नंबर कट, उसके नंबर कटे हैं बदकिस्मती से। देखिए ज़रा कितनी बारीकी से देखा जा रहा है। यही तो नाज है हमारे अंदाज़े बयां को कि जो सीनियर जजेस हमारे साथ हैं वो ज़रा बराबर भी कहीं अगर गुंजाइश होगी तो आपकी गलती, आपकी इस्लाह के लिए ज़रूर बयां फरमाएंगे। बिल्कुल। तीसरी पोजीशन पे 2 नाम हैं। सबसे पहले तशरीफ़ लाएँ, ये तीनों के नंबर दोनों के नंबर बराबर हैं, दोनों की पोजीशन 3rd है। मोहम्मद रिजवान तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। अंजुम रिजवी साहब आपको ये तोहफा देंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल। ये जी, ये तोहफा आ गया गजालीज की तरफ से। गजालीज हर्बल ने आपको ये तोहफा दिया है
اور آپ ہیں بھی خوبصورت, مزید آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا یہ. تیسری سیم نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کرتے ہیں جنید ممتاز. جنید ممتاز بہت ہی اعلیٰ ظرف مقرر ہیں, سیکھتے ہیں ہمیشہ اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. انجم رضوی صاحب سے کتاب کا تحفہ آپ لیں گے. داستان رقم کی جاتی ہے. لیکن بھائی مجھے بہت پسند ہے جنید, ماشاءاللہ. جنید کے لیے ذرا زوردار تالیاں. یہ اچھے اسپیکر ہیں, لیکن آج میں ان کو جانتا ہوں, لیکن آج جو ججمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ 3 منٹ کی پرفارمنس پہ ہو رہی ہے, جس کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, جس کے لیے میری محبت و پیار بھی ہے. لیکن اگر غلطی کرے گا تو نمبر کٹے گا. بالکل میرٹ پہ جو پورا اترتا ہے اس کے حساب سے. اگر پروگرام کے بعد چاہیں تو مزید کریٹک ہم سے لے لیجئے گا. اچھا, سیکنڈ پوزیشن کو ہم دے رہے ہیں حکایت رومیو سعدی, اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں سسپینس تھوڑا سا رکھتے ہیں. یہ تو طے ہے کہ دونوں خواتین لڑکیاں ہیں. آپ کا گیس کیا کہتا ہے کون ہوں گی, حرمہ ہوں گی یا نصب العین ہاشمی ہوں گی؟ دونوں کی ڈبیٹس دونوں کی بہت اچھی تھی, تو میرے لیے تو اگر مجھے یہ ڈیسیجن کرنا پڑتا تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہو جاتا. تو میرے خیال سے یہ ڈیسیجن ججز کو ہی انہی میں ہوتا. اچھی بات ہے. دونوں شہزادیاں یہاں پر آ جائیں. آج ہم طے کریں گے کہ کون ہے ہماری فرسٹ اور کون ہے ہمارا سیکنڈ. اچھا, آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ دونوں کے نمبر کٹ ٹو کٹ برابر ہیں. بہت کلوز. سامنے کی طرف آپ کو ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, پسند بھی کر رہے ہیں. چہرہ سامنے کی 2 شہزادیاں ہیں اور دونوں میں سے ایک ہے جو آج سیکھ کے جا رہی ہے, ایک ہے جو جیت کے جا رہی ہے. تو پتہ لگانے والے ہیں ہم کہ کون ہے سیکنڈ پہ اور کون ہے فرسٹ. بالکل. پہلے فرسٹ کا بتا دیں, سیکنڈ کا بتا دیں. سیکنڈ کا پہلے بتا دیں. سیکنڈ پہ آج ہیں حرمہ خان. حرمہ خان. خان. اور یہ ایک تحفہ ہے یسرا, ایک تحفہ آپ کو دے رہی ہیں. بہت ہی زبردست تحفہ ملا ہے آپ کو, حکایت سعدی. او ہو کیا بات ہے. ہاں یہ اتنی یکتا کتاب اس لیے ہے کہ دونوں حکایتیں ایک ہی کتاب میں. بھائی ماشاءاللہ حرمہ آپ خوش نصیب ہیں, خوش بخت ہیں. ہاں ماشاءاللہ بہت قیمتی تحفہ آپ کو ملا ہے. سلامت رہیں, جیتی رہیں اور اسی طرح تقریر کرتی رہیں. تو پہلی پوزیشن نصب العین ہاشمی. نصب العین ہاشمی, آپ جو بی صاحب سے یہ تحفہ لیں گی. اور یہ کلیات اقبال کا تحفہ بھی ہے, غزالیز ہربل کا تحفہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. بالکل, غزالیز ہربل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے ہر طرف سے تحائف ہے آپ کے لیے. اور یہ بھی ایک تحفہ ہے انقلاب, یہ کتاب آپ کے لیے. یہ بہت اچھا تحفہ آپ کے لیے ثابت ہوگا انشاءاللہ. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ آپ کا.